السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز تھیوری اینڈ پریکٹس۔ آج ہمارا 36واں لیکچر ہے۔ اس 36ویں 36 لیکچر کے اندر ہم ایک اور آئیڈیا کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے، اور اس آئیڈیا کو ہم ایک تھیمیٹک لحاظ سے ڈسکس کر رہے ہیں، اس لیے اگر ہم بین الاقوامی سطح پہ، آپ کو پتہ ہے پچھلے چند لیکچرز میں ہم نے یہ جو بہت ساری پیچیدگیاں ہیں دنیا میں ان پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے فریم ورکس کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بھی ایک اور کنسیپچول آئیڈیا ہے۔ جس طرح ہم نے سسٹمز اپروچ اور پولیرٹی کے سسٹم یا اکنامک سسٹم کے ذریعے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، پھر ہم کچھ جو اہم سیاسی موومنٹس ہیں آج کل کے دور میں، ان کو ہم نے استعمال کر کے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم اسی طرح ایک اور تھیم کی طرف آئیں گے، اور میں اس تھیم کے ذریعے آپ لوگوں کو دنیا کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی کوشش میں آپ لوگوں کو انوالو کروں گا۔ آج کا ہمارا جو آئیڈیا ہے یہ ہے آئیڈیا انٹیگریشن کا، اور انٹیگریشن جو انٹیگریٹ کرنے کے کیا اثرات ہوئے ہیں دنیا پر، کیا انٹیگریشن ہوتی ہے، کیا چیزیں انٹیگریشن کے اٹیمپٹس میں رہ گئی ہیں، کمزوریاں ہیں، ان سارے آئیڈیاز کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا فار یور کنسیڈریشن۔ اینڈ لیٹ می ناؤ begin doing this. Let us now begin looking at the attempts at integration in international relations، اور اس کی نوعیت کو ہم گیج کرنا شروع کریں گے۔ and let me now proceed and actually begin doing that. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جی انٹیگریشن انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہے کیا، what does integration imply، مطلب کیا ہے انٹیگریشن کا، اور بین الاقوامی سطح پر کیسے ہوتی ہے یہ۔ Integration seeks to build a relationship between individual units in which they are mutually interdependent and jointly produce system properties which they would separately lack. Now, سب سے پہلی چیز تو انٹیگریشن کا مطلب ہے کہ مختلف یونٹس کو لے کر، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم بات کر رہے ہیں تو پولیٹیکل یونٹس کو لے کر، مختلف انڈیویجول اینٹیز کو لے کر اکٹھا کرنا، انٹیگریٹ کرنا، آپس میں ان کا تعلق بڑھانا، کوآپریشن ٹریٹیز کے ذریعے مختلف اس کے میتھڈز ہیں آف ہاؤ ٹو برنگ اسمالر اینٹیز ٹوگیدر انڈر اے فیڈریشن فار ایگزامپل۔ مگر اس میں جو اس وقت ہم ابتدائی سطح پر بات دیکھ رہے ہیں، ایک تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جی انٹیگریشن کا مطلب ہے بین الاقوامی سطح پر ہم ریلیشنز دیکھ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے اکٹھا کرنا۔ ظاہر ہے ہم سیاست میں ہم اب فزکس تو نہیں یا کیمسٹری تو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ہم when we are talking about political entities, we are talking about regional groupings, we are talking about sort of individuals coalescing into a political group. یہ کیونکہ سیاست کی زیادہ تر بات ہے، اس لحاظ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انڈیپینڈنٹ یونٹ جو ہے اس کو ایک اور انڈیپینڈنٹ یونٹ کے ساتھ اکٹھا جب کر دیا جائے تو اس اٹیمپٹ کو انٹیگریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسری بات انٹیگریشن کے لحاظ سے یہ ہے کہ انٹیگریشن تبھی ہوگی جب اس کا میوچولی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اعتبار بھی ہوگا، میوچولی ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو ریلیشن شپ ہے انٹیگریشن کی وہ مفید بھی ثابت ہوگی، اور بیسکلی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے، انٹر ڈپینڈنس ہے۔ ایک طرف دیکھیں انڈیپینڈنس ہوتی ہے، دوسری طرف ہوتی ہے انٹر ڈپینڈنس، کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا جو ہے سسٹم، اس کی ضرورت پیش آتی ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی پیش آتی ہے، انسانی سطح پر تو آتی ہے۔ وی کین ناٹ، اگر ایک ہی ہر بندہ اپنے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کرے تو دا ورلڈ وڈ ناٹ بی ایبل ٹو فنکشن۔ اگر
کھانا بھی بنانا ہو, کپڑے بھی بنانے ہوں, ہر چیز جو ہے اپنا صحت کا بھی خیال رکھنا ہو, تو ایک بندہ جو ہے وہ ساری یہ صلاحیتیں حاصل ہی نہیں کر سکے گا, لائف ٹائم گزر جائے گا, اور ساری یہ کیپیسٹیز ایک بندہ تو کر ہی نہیں سکتا, حاصل ہی نہیں کر سکتا. سو وی آر ایون ان سوسائٹی وی آر انٹر ڈیپینڈنٹ اپون ایچ ادر. Someone knows how to fix health issues. Someone else is an educator. Someone else is a technician. Someone is an engineer. مختلف سطحوں پر جو اسپیشلائزیشن ہے وہ انسان کرتا ہے, اور سوسائٹی اسی طرح فنکشن کرتی ہے. I mean اس میں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یا ڈسٹریبیوشن آف ریوارڈس کے مسئلے ہیں کہ کوئی لوگ جو محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, ان کو a fraction of the price ملتی ہے of other people who have technical skills, but that is a separate issue. For now, if we just look at this idea of interdependence and we see کہ صرف لوگوں میں یہ نہیں ہوتی, یہ political entities میں بھی interdependence ہوتی ہے. And interdependence سے یہ ہوتا ہے کہ جو political entities آپس میں ڈپینڈ کریں ایک دوسرے کے اوپر, اور they come together, اور وہ جوائنٹلی جب ان کا اشتراک ہوتا ہے آپس میں, تو وہ کچھ ایسی پھر چیزیں کر سکتی ہیں جو وہ اکیلے نہیں کر سکتی تھیں. اب آپ یہی مثال لے لیں کہ اگر ایک انسان جو ہے چاہے وہ جتنی بھی صلاحیت رکھے گا, وہ ہر چیز تو خود نہیں کر سکتا. اگر وہ 3-4 لوگوں کے ساتھ مل جائے گا تو پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو جی ایک بندہ جو ہے وہ گھر کا کام کاج سنبھال رہا ہے, دوسرا بندہ جو ہے وہ باہر سے سامان سودا لے کر آ رہا ہے, تیسرا جو ہے وہ آمدنی کما رہا ہے جس سے سامان سودا جو ہے وہ خریدا جائے گا. سو اس طرح کر کے ایک نظام, ہاؤس ہولڈ کا نظام بن جاتا ہے. سو اسی طرح جو ہے یہ نظام جو ہے یہ سیاسی سطح پر بھی سسٹمز, پراپرٹیز انڈیوس ہو جاتی ہیں when you get a merger of different political entities, having different resources, having different specializations, having different strategic assets. When political entities come together, they produce system properties. جو اکیلے میں ان کے پاس وہ system properties نہیں ہوتی. So that is the advantage. ایک طرف ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنس ہے, اور انٹر ڈیپینڈنس کے ذریعے پھر وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے, تو بیسکلی پھر وہ کچھ اس کی جو نئی پولیٹیکل اینٹی ہوتی ہے, انٹیگریٹڈ پولیٹیکل اینٹی ہوتی ہے, اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ گریٹر ہو جاتی ہے بنسبتاً انڈیویجول اینٹیز کے. سو یہ انٹیگریشن کے فائدے ہیں اور ضرورت ہے. Several scholars have argued for supra-national integration. اب ہاس مثال کے طور پہ, نائے مثال کے طور پہ, اس طرح کے اسکالرز جو ہیں, میں نے آپ کو ان کے نام دیے ہیں, آپ جا کر انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. مگر اس طرح کے جو اسکالرز ہیں, یہ میں نے آپ کو مثالیں ان ناموں کی اس لیے دی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آرگیو کرتے ہیں کہ جی انٹیگریشن تو واقعی ایک بڑی اچھی چیز ہے, اور یہ سپرا نیشنل ایک binding force ہے which can glue nations together, which can bring together nations, integrate nations in the same locality having different assets. If they come together, they will be able to depend on each other, they will be able to use each other's resources, and they will be as a result be stronger. So یہ اسکالرز جو ہیں یہ آرگیو کرتے ہیں سپرا نیشنل انٹیگریشن. اب انٹیگریشن جو ہے وہ ایک ملک کے مختلف صوبوں کے اندر بھی انٹیگریشن کی بات ہو سکتی ہے, ایک صوبے کے اندر مختلف ڈسٹرکٹس کی انٹیگریشن کی بھی بات ہو سکتی ہے, اور پھر سپرا نیشنل سطح پر بھی انٹیگریشن کی بات ہو سکتی ہے, ریجنل سطح پر, اینڈ دین الٹیمیٹلی ایٹ دا لیول آف ورلڈ گورنمنٹ. سو انٹیگریشن کے کئی لیولز ہیں. یہ جو اسکالرز ہیں یہ مثال دیتے ہیں ملکوں کے اندر تو بات ہوتی ہے انٹیگریشن کی, مگر ہم کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہے ہیں تو میں نے اس لیے آپ کو ان اسکالرز کے نام دیے ہیں کیونکہ یہ بات کرتے ہیں سپرا نیشنل, یعنی کہ نیشن کے اوپر جو انٹیگریشن کے اٹیمپٹس ہیں, اینڈ دوز آر آبویسلی امپورٹنٹ فار انٹرنیشنل ریلیشن.
سو یہ تو اب تھوڑی سی ابتدائی بات ہو گئی, تھوڑا سا تعارف ہو گیا انٹیگریشن کا, کہ انٹیگریشن کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے, اور لوگ کیوں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, کس قسم کی بات کرتے ہیں. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں اس کس قسم کی بات کو ذرا ہم مزید ایکسپلور کریں گے, اور ہم اس کو ایکسپلور کریں گے بائی لوکنگ ایٹ دا ڈیمینشنز آف انٹیگریشن, کہ انٹیگریشن جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے, کیسے ہوتی ہے وہ, اس کی کیا مختلف ڈیمینشنز ہیں, کن ایریاز میں انٹیگریشن ہوتی ہے. سو چلیں ناؤ لیٹ اس ٹرائی اینڈ کنسیڈر دوز. The domain of integration is the entire population of an integrated geographic area. اب جہاں تک ایک چیز جو ہے, جب ہم انٹیگریشن کے بارے میں سوچ رہے ہوں تو we have to have 2 or 3 ایک انڈیکیٹرز آپ سمجھ لیں, کہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ جی انٹیگریشن ہوئی ہے یا انٹیگریشن ہونی ہے. تو ایک جو چیز ہے جو انڈیکیٹر ہمیں مدد کرتا ہے اس سینس میں, وہ ہے بائی کنسیڈرنگ دا ڈومین آف انٹیگریشن, کہ جی ڈومین کہاں پر انٹیگریشن ہو رہی ہے, کون سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں انٹیگریشن سے. تو جہاں تک ڈومین کی بات ہے, بیسکلی ڈومین انٹیگریشن کی سادہ الفاظ میں وہی ڈومین ہوئے گی جو علاقے انٹیگریشن میں ملوث ہیں, انوالوڈ ہیں, ان علاقوں کے جتنے بھی باشندے ہیں, جتنی بھی پاپولیشن ہے, وہ ساری انٹیگریشن کے بینیفٹس, اثرات جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں. تو اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ جی یونائٹڈ کنگڈم میں تو انگلینڈ بھی شامل ہے, یونائٹڈ کنگڈم میں ویلز بھی شامل ہے, اسکاٹ لینڈ بھی شامل ہے. تو اگر آپ بات کر رہے ہیں بیسکلی انٹیگریشن کی, کہ جی ڈومین آف انٹیگریشن کیا ہے یو کے کا, so then you would talk about the populations of those people. You would talk about people affected in Wales, for example. You would talk about people affected in England, because all of them are integrated into this thing called the UK, the United Kingdom. So domain of integration, اگر اب ہم ریجنل سطح پر بات کر رہے ہیں, کسی تحصیل کی بات کر رہے ہیں, کسی اور ولیج کی بات کر رہے ہیں, somewhere in Africa integrating with a peri-urban area nearer the city, تو ہم اس کے علاقے کی جتنے باشندے ہوں گے وہ سارے اس کی ڈومین میں آ جائیں گے انٹیگریشن کی. جو علاقوں کی انٹیگریشن ہوگی اس کے جتنے لوگ ہیں, دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی ان دا ڈومین آف انٹیگریشن. اسکوپ آف انٹیگریشن امپلائز دا اسپیسیفک ایریاز ان وچ انٹیگریشن اکرز. اب اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ اسکوپ ہے انٹیگریشن کا. ایک اور انڈیکیٹر جو ہے وہ ہے اسکوپ کا. اسکوپ کا مطلب ہے کہ کون کون سے ایریاز میں انٹیگریشن ہو رہی ہے. اب انٹیگریشن ایک ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جی ویریس سطحوں پر ہو سکتی ہے. وہ اندرونی سطح پر صوبوں کے درمیان انٹیگریشن ہو سکتی ہے, وہ صوبے سے نیچے جو ہیں ڈسٹرکٹ یا وٹ ایور the division is under a province in a given country, اس سطح پر ہو سکتی ہے. وہ village and urban areas کے درمیان انٹیگریشن ہو سکتی ہے. سو یہ تو ڈومیسٹک لیول پر ہو رہی ہے. پھر بین الاقوامی سطح پر there is supra national integration that can also happen within regions, particular regions of the world, SAARC for example, the EU for example, GATT for example, اور وہ پھر ورلڈ لیول پر بھی ہو سکتی ہے انٹیگریشن. تو یہ انٹیگریشن جو ہے, یہ انٹیگریشن کے جو ویریس لیولز ہیں اس کے اندر مختلف سطحوں پر انٹیگریشن ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آئیڈیا بھی ہے انٹیگریشن کا, وہ آئیڈیا ہے اسکوپ کا. اسکوپ کا آئیڈیا کیا ہے؟ اسکوپ کا آئیڈیا ہے کہ جی انٹیگریشن لازمی نہیں ہے کہ ایک اکراس دا بورڈ جو ہے وہ انٹیگریشن کا مطلب ایک ہے. انٹیگریشن کی بھی ڈگریز ہیں. ایک ہم نے دیکھا ہے کہ جی متاثر کون ہو رہا ہے, جو لوگ ملوث ہیں انٹیگریشن میں. دوسری سطح پہ کہ جی کس قسم کی انٹیگریشن ہو رہی ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں اسکوپ کو. اب اسکوپ جو ہے اگر آپ سیاست میں دیکھیں, اب ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہر طرح کی کوآپریٹو اگریمنٹ ریجنز کے درمیان ہے تو اٹ مینس کوآپریشن آف ایوری کائنڈ. اب there are various types of organizations. Some of them are meant to increase economic integration. Some of them have security concerns.
سو اب نیٹو تھا مثال کے طور پہ, نیٹو کا پرائمری مقصد کولڈ وار کے درمیان جو تھا وہ تھا کہ ایک نیٹ ورک آف سیکیورٹی ہوئے, ایک سیکیورٹی کی الائنس تھی. اگر ہم ای یو کی بات کریں یا ڈبلیو ٹی او کی بات کریں تو دے ہیو ڈفرنٹ اسکوپس. ای یو کا اسکوپ از ویری براڈ, اٹس سوشیو کلچرل, اکنامک, سیکورٹی, a lot of things. There's a lot of integration. اس کا اسکوپ بہت زیادہ وسیع ہے. اگر ہم ڈبلیو ٹی او کی بات کریں تو وہ پوری دنیا میں ٹریڈ ایشوز کے اوپر فوکسڈ ہے. سو اٹ ڈپینڈس. اسکوپ کا مطلب ہے کہ کون کون سے ایریاز کے اندر انٹیگریشن کی جا رہی ہے. اب ٹیلی گرافک سروسز ہیں مثال کے طور پہ, یہ جو انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشنز کی یونین ہے یہ اس طرح کے معاہدوں پر کام کر چکی ہے کہ جی کمیونیکیشنز کے لحاظ سے, بالخصوص ٹیلی گرافک سروسز کے لحاظ سے انٹیگریشن ایک جو ہے وہ کوآرڈینیٹڈ نظام ہونا چاہیے ٹو انشور کہ ٹیلی گرافک سروسز جو ہیں وہ مہیا ہوں ایٹ دا سیم اسٹینڈرڈ ان مینی کنٹریز وچ آر انٹیگریٹڈ انٹو دس سسٹم تھرو اے یونین, تھرو اے ٹیلی گرافک یونین. سو یہ ایک مثال ہے. سو اسی طرح کی انٹیگریشنز کی میں نے آپ کو اور مثالیں دی ہیں. ای یو کی مثال ہو گئی جس کا بہت comprehensive scope ہے, and the EU is still evolving, it is still getting more and more members on board, and it has a very visible effect. So یہ انٹیگریشن کا جو ایشو ہے یہ ایک لارج تھیم ہے جو ہمیں بین الاقوامی سطح پر نظر آتی ہے. سو یہ آپ انٹیگریشن کے لحاظ سے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہمیں انڈیکیٹرز کا پتہ ہو تو it makes it easier to study the phenomena. So we have discussed now the scope and we have discussed the domain. Now let's turn to another indicator. The range of integration implies what the constituent units gain or lose as a result of integrating. Integrating into the US enabled smaller states to gain independence from the British. اب رینج ایک اور چیز ہے. رینج کا مطلب ہے کہ انٹیگریشن سے جب ہم دیکھ رہے ہیں انٹیگریشن کے فینامنے کو تو پلس اینڈ مائنس کیا جائے. پلس اینڈ مائنس اس طرح کیا جائے کہ ہم دیکھیں کہ جو انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے ایک چھوٹا, وہ اگر ایک بڑے یونٹ میں تبدیل ہوتا ہے, چھوٹے یونٹ سے ایک بڑے یونٹ میں انٹیگریٹ ہوتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, ان کا جائزہ, اس کو کہتے ہیں رینج. یہ رینج کی جو مثال ہے اس میں اگر آپ ہسٹری میں تھوڑا سا دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیں, پہلے یہ ساری اسٹیٹس اکٹھی نہیں تھیں. اب جو چھوٹی اسٹیٹس جو تھیں جب یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ایک فیڈریشن کے اندر امبریلا کے اندر آئیں, انہوں نے آپس میں انٹیگریٹ کیا تو ان کو کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا. نقصان یہ ہوا کہ دے ہیڈ ٹو لیٹ گو آف دیئر انڈیپینڈنس. ایک ظاہر ہے ایک فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین میں بہت سی چیزیں آئیں. اسٹیٹس میں ابھی بھی لوکل لاز بنانے کی آزادی ہے, لوکل ریونیوز کی آزادی ہے, بٹ کئی جو چیزیں ہیں وہ کنکرنٹلی اینڈ سینٹرلی کنٹرول ہوتی ہیں فیڈرل سطح پر. یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو گورنمنٹ ہے جو ساری اسٹیٹس کے اوپر حاوی ہے. سو یہ بیسکلی نقصان کی سینس میں دیکھا جا سکتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اس انٹیگریشن کا فائدہ کیا ہوا, فائدہ یہ ہوا کہ جو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھیں جن کے اوپر انگریز حکمرانی کر رہے تھے, جب یہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے پھر انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی. سو دے گاٹ دیئر فریڈم. سو دا پرائس آف انٹیگریشن واز letting go of a bit of their local freedom for the sake of a larger freedom from colonialism, from the British. And this happened a long time ago. I mean, this happened, visibly in history. And this is an example from a bit of history, but just to show you that the idea of integration has been around for a few centuries. یہ کوئی بالکل نئی بات نہیں ہے. But کرنٹلی بھی کنٹمپرری سرکمسٹانسز میں بھی ہمیں انٹیگریشن کا جو آئیڈیا ہے یہ یوزفل لگتا ہے ٹو اسٹڈی دا فینامناز اینڈ دا ٹرینڈز آف انٹرنیشنل ریلیشن. دا ویٹ آف انٹیگریشن implies the ability of an integrative relationship to remain cohesive despite disruptive elements. Weight
کیا ہے انٹیگریشن کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ابیلٹی ہے اس انٹیگریٹو ریلیشن شپ کی کہ وہ دنیا کے پریشرز کو سہ سکے اور کس حد تک سہ سکے. اگر اس میں اتنا وزن ہے, اتنی طاقت ہے, اتنی قوت ہے کہ جو پریشرز ہوتے ہیں, کیونکہ پریشرز ہر قسم کے ہیں, سیاسی اپوزیشن ہو سکتی ہے, اندرونی ٹینشنز ہو سکتی ہیں جس سے بٹوارا ہو جائے, انٹیگریشن ٹوٹ جائے, تعاون ٹوٹ جائے. سو وزن جو ہے یہ ایک انڈیکیٹر ہے آف دا اسٹرینتھ آف انٹیگریشن, کہ وہ ڈسرپٹیو ایلیمنٹس جو کہ اوائڈ کرنا مشکل ہے, ڈسکنٹینٹ, کرٹیسزم, اپوزیشن سیاسی سطح پر بھی, اس کو کتنی حد تک اوور کم کر سکتی ہیں یہ طاقتیں جو آپس میں انٹیگریشن, جو کوہیسونیس چاہتی ہیں, کوپریشن, تعاون, انٹرڈیپینڈنس, اینڈ پھر لارجر فائدہ جو ہے آف بینگ ٹوگیدر, ڈز دیٹ آؤٹ وے دا ٹینڈنسی ٹو بریک اپارٹ, ٹو فال اپارٹ. سو اس ایسپیکٹ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے یوزنگ دا انڈیکیٹر آف ویٹ, کہ جی کتنا وزن ہے انٹیگریشن میں. تو یہ اب دو باتیں ہو گئیں, ایک ڈائمینشن کی بات ہو گئی, ایک ہمیں پتہ چل گیا کہ جی بین الاقوامی سطح پر انٹیگریشن ہوتی کیا ہے. اب لیٹ اس لک ایٹ دس آئیڈیا آف انٹیگریشن فرام انادر ایسپیکٹ. مقصد کیا ہے انٹیگریشن کا؟ انٹیگریشن ہوتی کیوں ہے؟ اب بین الاقوامی سطح پر ہم جو دیکھتے ہیں تعاون ہو رہا ہے, کوپریشن ہو رہی ہے, ہم نے دیکھا ہے ضروری بھی ہے, اس کو گیج کرنے کے مختلف طریقے بھی ہیں. اب ذرا تھوڑی سی تفتیش ہم کرتے ہیں کہ انٹیگریشن کا مقصد کیا ہے. مینٹیننگ پیس بٹوین پولیٹیکل یونٹس. ایک بیسک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقے, اور آپ ہسٹری کو دیکھیں, اگر اسٹڈی کریں, آپ پولیٹیکل سائنس کو اسٹڈی کریں, آپ یورپ کے ممالک کو دیکھیں, آپ ساؤتھ امریکہ کو دیکھیں, افریقہ کو دیکھیں, ایشیا کو دیکھیں, تو یو سی کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر کانسٹنٹ جو ہے وہ ٹینشن بھی رہتی ہے. آئی مین بیکاز یو ہیو یو نو few hundred people, a few thousand people, a few villages, small areas with their local tribal chiefs or you know with their smaller interests, تو ان کے آپس میں clashes ہوتے رہتے ہیں, اور یہ ہسٹری سے ہو رہا ہے. اگر جو ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹیز تھیں وہ ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی ٹیریٹری پر چلی جاتی تھیں, جنگیں ہو جاتی تھیں. سو کانسٹنٹلی یہ رفٹس, جتنے چھوٹے علاقے ہوں گے ان کے آپس میں اتنے جھگڑے ہوں گے. سو یہ ایک ٹینڈنسی ہے کہ جی یہ چھوٹے چھوٹے علاقے جو ہیں اگر خود مختار ہوں گے تو وہ آپس میں کانسٹنٹلی ان کی جو چپکلش ہے اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ پولیٹیکل یونٹس کا آپس میں اگر تعاون بڑھ جائے اور وہ ایک ذرا ریلیٹیولی اسٹیبل نظام میں اگر وہ شامل ہو جائیں تو آپس میں کانسٹنٹلی یہ ٹینشن جو ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ آل آف دم ایکسپٹ دا اتھارٹی آف اے یونٹری سسٹم. سو پولیٹیکل سسٹم میں پیس مینٹین کرنے کی وجہ سے یہ ایک بہت اہم, اگر آپ ہسٹری کو اسٹڈی کریں, اگر آپ پرٹیکولرلی اگر آپ یورپ کو دیکھیں کہ یورپ میں کتنا انسیڈنس آف کانفلکٹ کم ہو گیا ہے سنس دا کریشن آف دا ای یو, تو آپ کو خود ہی نظر آئے گا. آپ دیکھیں اب برے صغیر میں اگر ہم سارک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پاکستان انڈیا کی جو ٹینشن رہی ہے ہسٹوریکل, دیٹ ہیز بین ون آف دا میجر ریزنس فار سارک ٹو ناٹ ہیو ڈن ایز ویل ایز اٹ شوڈ ہیو. سو بیسکلی آئیڈیا یہ ہے کہ جو انٹیگریشن ہوگی, تعاون ہوگا آپس میں, چاہے وہ گیون اسفیئرس کے اندر ہی تعاون ہو, اس سے جو ہے وہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی کا ماحول کریٹ ہوتا ہے. سو یہ ایک مقصد ہے انٹیگریشن کا. اٹیننگ ملٹی پرپز کیپیسٹیز تھرو کمبینیشن آف اکنامک پاور اینڈ ریسورسز. پھر یہ آئیڈیا ہے کہ جب آپس میں ظاہر ہے اگر مختلف اینٹیز جو ہیں ان کا ملاپ ہوگا تو آل آف دیم ول برنگ سم تھنگ, آل آف دیم ول برنگ ریسورسز, اکنامک ویلتھ, اینڈ پھر یہ ہے کہ وہ جب ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو وہ اکٹھی ہو کر اکانومیز آف اسکیل پروڈیوس کریں گی. اب مثال کے اکانومیز آف اسکیل کی اگر میں آپ کو مثال دوں, یہ اکنامکس کا کانسیپٹ ہے. That is why multinational corporations or big business does well.
compared to a smaller manufacturer. Smaller manufacturer جو ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, اتنی اس کے پاس امپلائمنٹ فورس نہیں ہوتی, اتنی اس کے پاس ذخائر نہیں ہوتے, ریسورسز نہیں ہوتی کہ وہ انویسٹ کر سکیں ان constantly upgrading skills, in constantly acquiring new and improved technology. And basically the more resources you have, the easier it is, and in fact the cheaper it is to produce things. So یہ ایک ایڈوانٹیج ہے, this is called economies of scale. اکنامکس کا کانسیپٹ ہے, اس کو آپ اس کے اوپر مزید آپ تفتیش کر سکتے ہیں, اکنامکس پڑھی ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. سو بیسکلی ہے آئیڈیا یہ ہے کہ جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں اتنا ایک کام کرنا آسان ہوتا ہے. سو بیسکلی یہ آئیڈیا جو ہے اکانومیز آف اسکیل کا, یہ انٹیگریشن میں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جی مختلف یونٹس جو ہیں اگر وہ سارے اکٹھے مل کر اپنے وسائل کو پول کریں تو اس میں ایک قسم کی برکت پڑ جاتی ہے, اس میں اکانومیز آف اسکیل اپلائی شروع ہونی ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دیٹ از اٹیننگ اے ملٹی پرپز کیپیسٹی. پھر اس میں یہ ہے کہ اگر ایک اسٹیٹ مثال کے طور پہ اناج اگا رہی ہے, دوسری اسٹیٹ جو ہے وہ اناج کہیں اور سے منگوا کر, چاہے ہمسائے ملک سے ہی منگوا کر اس کا جو ہے وہ آٹا بنا رہی ہے یا ڈبل روٹی بنا رہی ہے, تو جب وہ دونوں مل جائیں گی تو وہ اناج بھی ہوگا ان کے پاس اور آٹے سے جو روٹی بننی ہے وہ بھی بن جائے گی. سو بیسکلی پھر ملٹی پرپز کام ہو جائے گا. سو آئی مین یہ میں نے آپ کو بڑی بیسک سی مثال دی ہے, بٹ اسینشلی اٹس دس آئیڈیا آف پولنگ ریسورسز اینڈ دین having a stronger political entity. So this is another purpose of integration, creating a new sense of identity. Another purpose of integrating at a regional level, at the national level and at the supranational level is creating a new sense of identity. اگر اب آپ یورپ میں جائیں, ان یورپ میں آپ بیسکلی پھریں تو یو سی کہ اثرات جو ہیں وہ ای یو کے اب وزبلی نظر آتے ہیں. اب یورپینز now have started thinking of themselves as Europeans. They can travel very easily in different European countries. I mean, they have a common sense of identity. They have this thing called the euro, which can be used in all different countries very easily. So this is also bringing a sense of common identity. اس کی وجہ سے جو اینڈ پرٹیکولرلی آپ ہسٹری میں دیکھیں کہ فرانس اینڈ برٹن کی آپس میں کتنی سخت لڑائی رہی ہے, کتنی جنگیں ہوئی ہیں, تو یہ بڑی ایک انہونی سی بات لگتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جرمنی اور باقی ممالک کی ورلڈ وار 2 میں کتنی سخت لڑائی ہوئی ہے, تو یہ بڑی انہونی سی بات لگتی ہے. اور نیشنز جو ہیں یہ بھی اکثر, ہم نے آپ کو یاد ہے نیشن اور نیشن اسٹیٹ کی بات کی تھی, تو نیشن جو ہے وہ اس میں کچھ کلچرل آئیڈیاز ہیں, اینڈ اسٹیٹ جو ہے وہ پولیٹیکل اتھارٹی ہے, اینڈ اسٹیٹ پھر فیوز کرتی ہے مختلف صوبے, مختلف صوبائی شناختوں کو, زبانوں کو, رویوں کو یکجا کر کے انٹیگریٹ کر کے ایک سینس آف نیشنل آئیڈینٹی کریٹ کرتی ہے. اسی طرح ریجنل سطح پر بھی یہ ہوتا ہے, صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بھی ایک ریجنل سینس آف آئیڈینٹی, ایک پروونشل سینس آف آئیڈینٹی کریٹ کرتی ہیں. سو یہ انٹیگریشن جو ہے, انٹیگریشن سے ایک سینس آف شناخت بھی پیدا ہوتا ہے, اور یہ بھی ایک پرپس ہے انٹیگریشن کا. تو پرپس کی بات ہو گئی, ہم نے دیکھ لیا کہ کیوں ہوتی ہے انٹیگریشن. آئے اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ٹورڈز پری کنڈیشنز آف انٹیگریشن کی. کیا پری کنڈیشن ہے, کیا ضرورتیں ہیں جن کو پہلے سے میٹ کرنا پڑتا ہے ان آرڈر فار انٹیگریشن ٹو ٹیک پلیس. میوچل ریلیونس بیسڈ آن پریویلنگ پیٹرنز آف ٹرانزیکشنز اینڈ کمیونیکیشن بٹوین ڈفرنٹ پولیٹیکل یونٹس. اب بین الاقوامی سطح پر یا ریجنل سطح پر یا نیشنل سطح پر اگر انٹیگریشن ہونی ہے تو انٹیگریشن کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ماحول ہونے کی ضرورت ہے. ایک لازمی ہے کہ ایک آلریڈی ایگزسٹنگ ماحول ہو, ورنہ اگر آپ زبردستی ایسے علاقوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں جن کا آپس میں کوئی کامن لنک نہیں ہے تو بہت پرابلمز ہوتے ہیں.
اینڈ یہ اگر آپ پوسٹ کلونیل سینس میں دیکھیں تو افریقہ میں بہت سے ممالک جو ہیں جہاں پر اتنی پرابلمز نظر آتی ہیں، وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسکالرز یہ کہتے ہیں اور پولیٹیکل سائنس کے اسکالرز کہتے ہیں کہ جی یہاں پر زبردستی انٹیگریشن ہوئی ہے. یہاں پر جو ہسٹری سے لوگ الگ الگ رہتے تھے وہ کلونیل نظام کے تحت ان کو جب کلونیل نظام کے تحت تو ان کو ایک سسٹم میں رکھا گیا، مگر جب کلونیل نظام گیا تو ان کو ویسے ہی نہ دیکھا گیا کہ کون سا قبیلہ جو ہے وہ کس قبیلے کے ساتھ اس کی بنتی ہے نہیں بنتی، ان کو بس ممالک میں بنا کر باؤنڈریز ان کے ارد گرد سیٹ کر دیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا. اینڈ اس وجہ سے آپس میں ان کے جو ہیں وہ کلیشز وغیرہ بھی بہت سیویئر قسم کے نظر آتے ہیں. آپ روانڈا کا اگزامپل لے لیں مثال کے طور پہ، جو وہاں پر ہوٹو اینڈ ٹوٹسیز کے مختلف قبیلے ہیں، مختلف ایتھنک گروپس ہیں، ان کے آپس میں بہت بلڈی کلیشز ہوئے ہیں ایز اے ریزلٹ آف دس فورسڈ انٹیگریشن. سو انٹیگریشن کا جو آئیڈیا ہے اس کے لیے، اس کو کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پری کنڈیشن لازمی ہے. ہم نے پری کنڈیشن جو مینشن کی ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایک میوچل انٹرڈیپینڈنس جو ہے وہ لازمی ہے، ایک سینس آف کمیونیکیشن لازمی ہے، ایک رابطہ جو ہے پہلے سے جب تک نہ ہو تو وہ ملوث نہیں کی جا سکتی انٹیگریشن. مطلب یہ ہے کہ اب کلونیلزم کی اس لیے مثال ہے، آئی مین ہوٹو اینڈ ٹوتسیز کے علاوہ، جو کہ صرف روانڈا میں نہیں بلکہ ایک دو ہمسائے ممالک میں بھی ہیں، کافی پیچیدہ مسئلے ہیں ان کے، مگر اس کے علاوہ آپ دنیا کے اگر اور ریجنز میں بھی دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو اگر انٹیگریشن کا اٹیمپٹ ہے، اگر یہ زبردستی جابرانہ طور پہ کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک ناکام رہتا ہے، تعاون جو ہے وہ نہیں رہتا. اور بلکہ اگر ویسے ہی خیالی طور پر یہ جو ہے اگر انٹیگریشن کا اٹیمپٹ کیا جائے تو اس میں پھر جان بھی نہیں ہوتی. اس کے نیچے ایک پریکٹیکل ریالٹی کا ہونا لازمی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ انٹر ڈپینڈنس اگر ہوئے، اگر واقعی آپ کو کام پڑتا ہو اپنے ساتھ والے علاقے سے، اگر آپ اس کے بغیر اگر آپ کا کام جو ہے وہ صحیح طرح مقصد آپ کا پورا نہیں ہوتا، اگر آپ کو واقعی یہ پتا ہو کہ اگر آپ اکٹھے ہو جائیں تو اس میں آپ دونوں کا فائدہ ہے، تو کام جو انٹیگریشن کا ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کمیونیکیشن، رابطے جو ہیں وہ پری ایگزسٹ کرنے چاہیے. مطلب کہ آپس میں ایکسچینج ہو، انفارمیشن ایکسچینج ہو، بات چیت ہو، آفیشل سطح پر رابطے ہوں، تو پھر انٹیگریٹ کرنا ایک نظام کے تحت انٹیگریٹ کرنا، سملر سسٹمز ہوں ان کو اکٹھا کرنا از ایزیئر. اگر آپ بالکل ہی ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہوں، دوسری پولیٹیکل اینٹی دوسری ڈائریکشن میں جا رہی ہو، تو ان کو آپس میں جوڑنا وڈ بی ویری پرابلمٹک، پھر نیا ہی کوئی سسٹم بنانا پڑے گا. سو بیسکلی پری کنڈیشن انٹیگریشن کی بین الاقوامی سطح پر بھی یہ ہے کہ سملر سسٹمز ہوں. اب یورپ میں اٹس بین ایزی بیکاز a lot of the European countries have had a shared history. They have, a lot of them have been colonial powers. A lot of them speak the romantic languages. I mean, they speak French, they speak, German, and a lot of, اگر آپ ان کی ہسٹری میں جائیں لنگوسٹکس میں تو یو سی کہ لینگویج گروپس جو ہیں یہ بائی اینڈ لارج ان میں سملیرٹیز ہیں. سو آپ ایک ملک میں اگر فرانسیسی زبان بولیں گے، بہت سے باقی ممالک جو ہیں وہاں پر لوگ آپ کی بات سمجھ لیں گے. انگریزی جو ہے وہ تقریباً ان ممالک میں سب کو آتی ہے. کمیونیکیشن کے چینلز ہیں، پھر ان کے انسٹیٹیوشنل میکینزم سملر ہیں. یہاں پر سیاست کی سمجھ، آپس میں ان کے جو رابطے ہیں یہ اسٹرانگ رہے ہیں، اس لیے ان کی انٹیگریشن جو ہے وہ آسان رہی ہے. Despite all the political turmoil and despite all the unrest and despite all the wars that they've had, they do have these similarities which has enabled integration to take place. Joint benefits for all concerned units. اب جس طرح انٹرڈیپینڈنس لازمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ جو مختلف سسٹمز یونٹس جو ہیں وہ جب اکٹھے ہوں تو ان میں سب کا فائدہ ہو. یہ نہ ہو کہ ایک جو یونٹ ہے وہ باقی سب پر حاوی ہو جائے. اس کو ہم کہیں گے ہیجمنی، اس کو ہم انٹیگریشن نہیں کہیں گے، اس کو ہم امپیریلزم کہیں گے، اس کو ہم کلونیلزم کہیں گے.
اس کو انٹیگریشن نہیں کہا جا سکتا. انٹیگریشن ہے میوچل انٹرڈیپینڈنس, میوچل فائدہ, گڈ ڈیل فار ایوری ون. سو انٹیگریشن کا کانسیپٹ یہ ہے, میوچل ریسپانسونیس اینڈ پولیٹیکل ول ٹو انٹیگریٹ. اب ایک اور جو کنڈیشن ہے انٹیگریشن کی, وہ کنڈیشن ہے میوچل ول ٹو انٹیگریٹ. یعنی کہ بیسکلی سارے جو علاقے ہیں جو انٹیگریٹ ہونا چاہ رہے ہیں, وہ سارے چاہیں کہ وہ انٹیگریٹ ہوں, اور وہ پولیٹیکل ول ہو ان کے. اگر ظاہر ہے اگر یہ علاقے الگ ہیں تو ان کے کوئی نہ کوئی رہنما تو ہوں گے سیاسی, تو وہ رہنما جو سیاسی ہیں وہ بھی چاہتے ہوں کہ جی انٹیگریشن ہوئے واقعی, کیونکہ ہمارے لوگوں کا فائدہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوں. سو چاہے وہ ریجنل سطح پر کوئی کوآپریشن کا معاہدہ ہو, چاہے وہ زیادہ انٹیگریشن ہو جس طرح EU کر رہا ہے, تو مختلف سطحوں پر جو انٹیگریشن ہے اس میں جب تک سیاستدان نہیں چاہیں گے اور لوکل رسپانسونیس نہیں ہوگی ٹو دی آئیڈیا, تب تک انٹیگریشن نہیں ہو سکتی. آبجیکٹو کمپیٹیبلٹی اور consonance of major values of participating population, permitting cooperation amongst them to obtain legitimacy. اب ایک objective compatibility کا مطلب یہ ہے کہ اگر باہر سے اگر آپ دیکھیں اور آپ دو علاقوں کو دیکھیں جو آپس میں انٹیگریٹ ہونا چاہتے ہیں, تو آپ کو ان میں سملیرٹیز بہت ساری نظر آئیں. ہم نے پہلے کمپیٹیبلٹی, پولیٹیکل ول, اس طرح کی چیزوں کی بات کی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک میجر ویلیوز جو ہیں, اگر آپ ان کی پاپولیشنز کو دیکھیں, کیونکہ ڈومین آف انٹیگریشن وڈ بی دا انٹائر پاپولیشنز آف دیز ایریاز وچ وانٹ ٹو انٹیگریٹ. سو ان پاپولیشنز کی جو ویلیوز ہیں ان میں بھی سملیرٹی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک جو ہیں لوگ وہ کچھ چاہتے ہوں, ان کے نظریات مختلف ہوں, ان کے طور طریقے مختلف ہوں, اور دوسرے علاقے کے کمپلیٹلی مختلف ہوں, تو وہ آپس میں انٹیگریٹ کیسے کریں گے؟ ان کا مطلب آپس میں پاپولیشنز کا انٹیگریٹ کرنا وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ. اور سیاسی سطح پر بھی اس اٹیمپٹ کو سپورٹ ملنا ول بی ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ سیاستدان ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے has to answer in some form or the other to the voter who puts the siyasatdan in power in the first place. So the idea is کہ باشعور ووٹر جو ہے وہ بیسکلی اگر چاہتا ہوگا, اور وہ تبھی چاہے گا جب اس کو کوئی کشش ہوگی, ایک تو میوچل بینیفٹ یونٹس کا ہونا چاہیے, پھر آپس میں ہم خیالی بھی ہونی چاہیے مختلف یونٹس کی, تبھی ان کا کسی نہ کسی قسم کا تعاون جو ہے وہ فیزیبل رہے گا. سو انٹیگریشن کی ہم نے تھیم کو تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے. اب میں آپ کو ایک تو ہو گئی انٹیگریشن, لارجر انٹیگریشن, چاہے وہ ریجنل سطح پر ہے, چاہے وہ نیشنل سطح پر ہے, چاہے وہ سپرا نیشنل سطح پر ہے. انٹیگریشن ناؤ مینز دیٹ مختلف یونٹس جو ہیں وہ مرج کر گئے ہیں انٹو ایچ ادر. اب اس کے علاوہ ایک اور بھی قسم کی انٹیگریشن ہے جس کو کہتے ہیں فنکشنلزم. اب فنکشنلزم جو ہے, دس از سملر ٹو دی آئیڈیا آف ریجنلزم, دس از سملر ٹو دی آئیڈیا آف انٹیگریشن, بٹ اٹ از اے کائنڈ آف اے کنٹرولڈ انٹیگریشن. سو لیٹ می اسپینڈ اے لٹل ٹائم اینڈ شو یو واٹ دس آئیڈیا مینس. فنکشنلزم implies partial or gradual amalgamation. اب انٹیگریشن جو ہے that takes place more quickly than the idea of functionalism. فنکشنلزم میں آئیڈیا یہ ہے کہ آپ یو شوڈ ٹیسٹ دا واٹرز فرسٹ. یہ نہیں کہ ایک دم اعلان کر دیں کہ جی یہ تو ریجنل سطح پر ہمارے تعاون جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں اور اب آپ ہمیں ایک علاقے کے سینس میں سوچیں, آپ ہمیں مختلف علاقوں کے سینس میں نہ سوچیں. فنکشنلزم جو ہے وہ تعاون کو اور امیلگمیشن کو, اور یہ جو میلاپ ہے ایک قسم کا بین الاقوامی سطح پر, اس میلاپ کو گریجولی ان فیزز کرنا چاہتا ہے. سو اٹ ٹاکس اباؤٹ partial or gradual amalgamation.
اینڈ ان انٹیگریشن بھی آپ نے دیکھا تھا کہ انٹیگریشن کا بھی جو کی گریڈیشنز ہیں, بیکاز ضروری نہیں ہے کہ انٹیگریشن پولیٹیکل, سوشیو اکنامک, کلچرل, اکنامک ہر سطح پر ہو. دے کین بی اسپیسیفک ایریاز in integration. So you can consider functionalism to be similar in that way, that it talks about partial integration and gradual integration, step-by-step integration. Functionalism can help avoid premature amalgamation and can provide a chance to understand the habits and skills of more far-reaching, stable and rewarding integration. Functionalism can basically be a kind of an experimentation. And اگر آپ دیکھیں مختلف آپ انٹیگریشن کے اٹیمپٹس کو دیکھیں, آپ EU کی مثال بھی لے لیں تو اس میں بھی گریجولی ان فیزز جو ہے وہ انٹیگریشن ہوئی ہے. پہلے ایک اکنامک سطح پر ہوئی ہے, پولیٹیکل سطح پر ہو رہی ہے. اب جو یورو ہے دیٹ واز ناٹ فلوٹیڈ the day that the EU was created. It has been floated gradually. EU میں یورو کی جو ویلیو ہے اور بین الاقوامی سطح پر اب جو یورو کی ویلیو ہے, جو باقی ملکوں میں یورو کی ویلیو ہے, دیٹ از رائزنگ گریجولی. سو فنکشنلزم جو ہے یہ ایک قسم کا ٹیسٹ ہے, ایک قسم کا ٹیسٹ ہے ٹو سی کہ جی جب ابتدائی سطح پر آپس میں انٹیگریشن ہونی شروع ہو تو کیا اس کے فائدے ہوں گے, اس میں کتنا وزن ہے, اسٹیبلٹی کتنی ہے. یہ نہ ہو کہ انٹیگریشن کر لی جائے اور پتہ چلے کہ جی انٹیگریشن سے جو یونٹس ہیں, اسمالر یونٹس, وہ انٹیگریٹ کر گئے ہیں, وہاں پر پھر یہ ٹینشن شروع ہو جائے that they want to regain their independence, they want to break the sense of integration. So that kind of integration is no good when you are talking about international relations. That would lead to a very fragile world where states are being formed and disintegrating, and corporations are being formed and disintegrating. It doesn't mean that it doesn't happen. آپ یوگوسلاویا کی مثال لے لیں, آپ USSR کی مثال لے لیں, فریگمنٹیشنز ہوتی ہیں بین الاقوامی سطح پر, بٹ یہ فنکشنلزم کا ایک طریقہ ہے کہ تعاون آہستہ آہستہ بڑھاؤ ٹو سی کہ یہ نہیں کہ جلدی سے تعاون ایک دم جو ہے بڑھا دو, بارڈرز کو ریڈنڈنٹ کہہ دو اور آپس میں ملاپ کرنے کی کوشش کرو, پتہ چلے کہ اٹس ناٹ ورکنگ آؤٹ. So this is an attempt to gradually test the waters to see کہ یہ relationship جو ہے یہ afloat رہ بھی سکتی ہے, یہ feasible ہے بھی کہ نہیں. So اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ انٹیگریشن جو ہے وہ باقی قسم کے کانسیپٹس کی طرح ایک لارج کانسیپٹ ہے. ایک یہ بین الاقوامی سطح پر جو آئیڈیا ہے یہ ہمیں ایک تھیم نظر آتی ہے. ایز وی سی دا ورلڈ گلوبلائزنگ, دی آئیڈیا آف انٹیگریشن از گیٹنگ مور امپورٹنس. it is an idea that has been with us from history, because if you look at the integration of smaller states in the US, they were able to obtain independence from the British by integrating together. ہم نے انٹیگریشن کی نیگیٹو سائڈ دیکھی ہے ان دا ریزلٹنگ ٹینشنز آف انٹیگریشنز دیٹ ور فورسڈ آن ٹو پیپل ان افریقہ, ان ایشیا, ان اس کی وجہ سے جو ریجنل ٹینشنز رہی ہیں. ہم نے انٹیگریشن کو یہ بھی دیکھا ہے کہ انٹیگریشن جو ہے وہ ان اسٹیپس ان فیزز بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے کچھ پری کنڈیشنز جو ہیں وہ لازمی ہیں. انٹیگریشن بیسکلی اگر آپ زبردستی سے لوگوں کے درمیان کر دیں تو اس کی انٹیگریشن کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہوئے گی اور اس کی ڈیوریبلٹی نہیں ہوئے گی. سو یہ اب باتیں کرتے ہوئے میں آپ کو آئی ول ٹیک یو ٹوورڈز دا فائنل آئیڈیا ریگارڈنگ این اسیسمنٹ آف انٹیگریشن, کہ ہم اسیس کیسے کریں, کتنا وزن ہے انٹیگریشن میں, کتنی اہمیت ہے ان دی آئیڈیا آف انٹیگریشن ان انٹرنیشنل ریلیشن. ریجنل or global governance could prevent the traditional rivalry between states, which is counterproductive and dangerous. اب ریجنل سطح پر, گلوبل سطح پر اگر آپ گورننس کی بات کریں تو گورننس کا جو آئیڈیا ہے بین الاقوامی سطح پر, ریجنل سطح پر,
اس سے بیسکلی یہ ہو سکتا ہے کہ جو اسٹیٹس میں آپس میں جو ٹریڈیشنل رائیولری رہ چکی ہے, جو مسئلے مسائل رہ چکے ہیں, وہ ختم کرنے کا ایک یہ پریکٹیکل طریقہ ہے جو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے. اور اس میں آپ ای یو کی مثال از پرابیبلی دا بیسٹ ایگزامپل فرام کرنٹ ٹائمس, کیونکہ ان کی انٹیگریشن کامیاب بھی رہی ہے. اے اینڈ بی ان کی انٹیگریشن ہوئی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پر بڑی ٹریڈیشنل قسم کی رائیولریز رہی ہیں. وہاں پر رائیولریز رہی ہیں بٹوین برٹن اینڈ فرانس فار ایگزامپل, اینڈ جرمنی took on all these other states, invaded them, fought against them, and this only happened 50 or 60 years ago. This happened in the Second World War, this happened in the First World War. So اس ماحول کے اندر اگر انٹیگریشن ہوئی ہے اور کوئی میجر آؤٹ بریک آف وائلنس نہیں ہوئی ہے, سو دیٹ انڈیکیٹس کہ یہ جو ریجنل گورننس کا کانسیپٹ ہے یہ ٹریڈیشنل رائیولری کو جس سے نقصان ہی ہوتا ہے, جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہی ہے, ڈینجرس ہی ہے, اٹ میکس دا ورلڈ ویری انسٹیبل, اٹ کازز ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن, اس کو پریونٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. سو اگر ہم انٹیگریشن کا جائزہ لے رہے ہوں, اس کی نوعیت کو دیکھ رہے ہوں, تو وی سی کہ یہ ایڈوانٹیج ہے. اگر صحیح طرح لاگو ہو انٹیگریشن اور اگر مثبت اس کے آپ نے ریزلٹس کو دیکھنا ہو تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی آپ ای یو کی انٹیگریشن کو دیکھیں مثال کے طور پہ. here is an example of a very successful integration where the region as a whole now has much more leverage in international politics. It has much more economic clout than individual European states. And even the people of the area, they have more freedom to go to other states, to visit other states. They have more access to opportunities. The area as an economic entity is doing much better. تو ایک اسٹرانگ ریجنل پاور بلاک بن گیا ہے ای یو. اینڈ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو یورپین ممالک میں کیونکہ اتنی وار ہوئی تھی, اتنی ڈسٹرکشن ہوئی تھی, ان کی جو پاور کم ہو گئی تھی, دس از اے کائنڈ آف ریسرجنس, ریجنل ریسرجنس آف یورپ ان دا فارم آف دا ای یو, ان دا فارم آف دا یورپین یونین. اینڈ اس کی گورننس کی بھی امپلیکیشنز ہیں. اکنامک سطح پر دے ہیو اے کامن ایگریکلچرل پالیسی فار ایگزامپل, اینڈ جہاں پر یہ ہے کہ ان کے فارمرز جو ہیں وہ جو کچھ اگاتے ہیں وہ خرید لیا جاتا ہے. باہر سے انہوں نے پروٹیکشنز لگائی ہوئی ہیں کہ باقی ممالک جو ہیں ان کے جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں وہ یورپین پروڈکٹس کے ساتھ کمپیٹ نہ کر سکیں. اپنے فارمرز کو وہ سبسڈائز بھی کرتے ہیں. ناؤ دیٹ از اے پرابلم, دیٹ از ان فیکٹ اے پرابلم فار پورر کنٹریز, جنہوں نے اپنے اناج کو, اپنے فوڈ آئٹمس کو یورپ بھیجنا ہوتا ہے, بٹ دے کین ناٹ کمپیٹ ود دا یورپین فارمرز جن کو اسٹیٹ جو ہے اتنا زیادہ پیسہ دیتی ہے. سو اس کی پیچیدگیاں بھی ہیں, بٹ فار یورپ اٹ سیلف دس آئیڈیا آف انٹیگریشن ہیز ورکڈ. گورننس کے لحاظ سے, پولیٹیکل کلاؤٹ کے لحاظ سے یہ آئیڈیا ہیز ورکڈ. اینڈ ہم نے جو بات کی تھی کہ جی بین الاقوامی سطح پر اگر آپ انٹیگریشن کے آئیڈیا کو اسٹریچ کریں, اف یو ٹیک اٹ ٹو اے ایون لارجر لیول, دین یو کین ٹاک اباؤٹ دا انٹیگریشن آف دا انٹائر ورلڈ. اینڈ اگر آپ فلسفے کو دیکھیں, یو این کے فلسفے کو, تو وہ یہی یونائٹیڈ نیشنز کا آئیڈیا از سپوز ٹو بی این انٹیگریٹو آئیڈیا. It is supposed to try and integrate and provide a semblance of order, a semblance of common rules, a semblance of peace, not for one nation but for the entire globe. So it is trying to provide through its various structures this idea of governance, of facilitating governance reforms, of making governments more transparent, and ye attempt hai to basically make the world a more stable place. سو یہ انٹیگریشن کے جو فلسفے ہیں یہ بیسکلی دنیا کو اس لحاظ سے انٹیگریٹو بنانے میں, اسٹیبل بنانے میں ایک طریقہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, آرٹیکولیٹ کرتے ہیں. سو اگر ہم اسیس کریں انٹیگریشن کو, اس کی ایک ڈیفینیٹ ویلیو تو یہ ہے. Besides the willingness of nations to let go of their sovereignty and the challenge of sustainability, there is a danger of hegemonic designs dominating integrated government systems. اب
یہ جو چیلنج ہے انٹیگریشن کا، ہم نے اس کا فائدہ تو ڈسکس کر لیا، بٹ اس کا جو چیلنج ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ایک طرف تو سسٹینیبلٹی کا مسئلہ ہے. انٹیگریشن کرنا از ریلیٹیولی ایزیئر، اس انٹیگریشن کو نبھانا از دا ٹرکی پارٹ. کہ جب وہ آپس میں جو چھوٹے یونٹس ہیں جب ان کے اختلافات ہوں، اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنا، اور اس کو مطلب اس سطح پر وہ جو ٹینشن ہے وہ اس سطح پر نہ آئے کہ پوری انٹیگریشن جو ہے وہی ٹوٹ جائے، فریگمنٹیشن ہو جائے. اس بیلنس کو مینٹین کرنا اتنا وزن ہے کیا انٹیگریشن میں، یہ ایک میجر چیلنج ہے انٹیگریشن کا. اس کے علاوہ جو چیلنج ہے، اگر ہم بین الاقوامی سطح پر سپرا نیشنل انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ریلکٹنس ہے نیشن کی ٹو لیٹ گو آف اٹس ساورینٹی. آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک نیشن اسٹیٹس جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں. نیشن اسٹیٹس جو ہیں دے کنسیڈر themselves ٹو بی the supreme authority کہ بیسکلی وہ لاز اینڈ رولز امپلیمنٹ کریں، وہ اپنے سٹیزنس کا خیال رکھیں. دے ہیو دا اتھارٹی. نیشن اسٹیٹ ہیز آل دا اتھارٹی. اب اس اتھارٹی کو فورگو کرنا، لیٹ گو کرنا اینڈ انٹیگریٹ ہونا انٹو اے لارجر سسٹم، دیٹ از ٹرکی. یہ EU میں بھی یہ مسئلے چلتے ہیں. فرانس اینڈ برٹن آر آلسو کنسرنڈ کہ کتنی انٹیگریشن EU میں ہوئے. ان کے جو سیاسی رہنما ہیں مختلف ویسٹڈ انٹرسٹ کے، وہ اس تبصرے میں، اس بحث میں ابھی تک ملوث ہیں. سو یہ جو آئیڈیا ہے کہ جی ساورینٹی، ظاہر ہے اگر ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے ساتھ تعاون بڑھائے گا اور بہت حد تک بڑھائے گا تو اس میں پھر اسے اپنی اتھارٹی کو فورگو کرنا پڑے گا. سو یہ اتھارٹی کو لیٹ گو کرنا ایک اور بڑا چیلنج ہے، اور بالخصوص اگر ہم بین الاقوامی سطح پر انٹیگریشن کے آئیڈیا کو اسٹڈی کریں. اور ایک جو اس میں خطرہ ہے وہ خطرہ یہ ہے کہ جو ایک ہوس ہے پاور کا، جو بین الاقوامی سطح پر ہے، فطرتاً ہوس ہے. بالخصوص اگر ہم ریئلسٹ نظریے سے بین الاقوامی سیاست کا جائزہ لیں تو وہ آئیڈیا ہے ہیجومنی کا. وہ ڈر ہے کہ ایک پاور جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گی باقیوں کو. تو اگر انٹیگریشن ہو جائے تو انٹیگریشن میں اگر ایک یا دو پاورز جو ہیں وہ حاوی ہوں تو وہ پورے نظام کو ڈومینیٹ کر سکتی ہیں. تو یہ بھی ایک خطرہ ہے انٹیگریشن کا. اینڈ یہ جو خطرہ ہے، آپ مثال کے طور پر WTO کی مثال لیں، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی، جس میں دنیا کے سارے ممالک جو ہیں وہ ممبران ہیں. مگر یہ تنقید WTO کی جاتی ہے کہ وہاں پر جو امیر ممالک ہیں، جن کے ذخائر زیادہ ہیں، جن کی ٹریڈ کی والیوم زیادہ ہے، وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں پالیسیز WTO کی. اینڈ غریب ممالک ہیو نو چوائس بٹ کہ وہ ان کی حامی کریں اور ان کی تصدیق کریں. سو بیسکلی یہ جو سینس آف ہیجمنی ہے یہ بھی پریونٹ کرتا ہے انٹیگریشن کو. اسٹیٹس آر ریلکٹنٹ ٹو لیٹ گو آف their sovereignty because they are afraid then they will be dominated completely by the powerful, by a hegemonic country. So یہ جو ہیں یہ آئیڈیاز، یہ کنسرنز، یہ چیلنجز، these are challenges that are challenging the idea of integration. But yet the idea of integration is appealing because اس سے تعاون کے چانسز، اس سے اشتراک، کوپریشن کے ذریعے بینیفٹس جو ہیں وہ دنیا میں particularly in cases of successful integration where there is common ground نظر آتے ہیں. اینڈ بین الاقوامی سطح پر دس از این آئیڈیا کہ جس طرح گلوبلائزیشن بڑھتی جا رہی ہے، یہ آئیڈیا جو انٹیگریشن کا ہے ویریس سینسز میں، ویریس ایشوز پر، یہ آئیڈیا جو ہے یہ امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے. ٹریڈ کے لحاظ سے تو آلریڈی دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن از ٹاکنگ اباؤٹ انٹیگریٹنگ the entire global trading system, and it has been working on that, and it has been pushing for reforms in various countries to make that happen. So essentially this is an idea which is very current, it is very important, and it is very important when you look at the larger picture of international relations in a world that is increasingly coming together. Still it has its problems, has its divides, has its serious tensions, but despite the fact, out of the compulsion of our evolution، جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا میں آئیڈیاز جو ہیں وہ زیادہ کوئکلی جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں، اور انٹیگریشن کا آئیڈیا جو ہے دس از amongst those ideas
which is very visible in the world today, and it is an important idea when we are studying international relations. So I thought کہ ایک brief lecture میں it was necessary for us to discuss this idea of international relations, to give you a few examples and to try and highlight its importance for you. And I will now let you think about this idea for yourself and hope to see you next time and discuss another idea with you. Until then, Khuda Hafiz.